السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رجعوا إلى آبائهم قالوا يا آبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون۔ قال هل آمنوكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا آبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ یوسف علیہ السلام کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 68 تک کی تلاوت پیش کی۔ اس کی ترجمانی اور تفسیر انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے جن آیتوں کا مطالعہ کل ہمارے سامنے آیا اس میں یہ بات آئی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے مصر پہنچتے ہیں اور یوسف علیہ السلام انہیں پہچان لیتے ہیں، لیکن ان کے بھائی جو ہے ان کو نہیں پہچانتے اور سامان دینے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا۔ تب یہ لوگ جو ہے وہ سامان ہنسی خوشی سے جو ہے وہ لے کر چلے جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہم جو ہے والد صاحب سے اب کیسے منوانا، ان کو ایک قسم کا ٹینشن ہو جاتا۔ تو اور ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس واپس جاتے ہیں تو سامان کے اندر ان کا یعنی غلے کے اندر ان کا دیا ہوا مال بھی چپکے سے رکھوا دیتے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام اس امید پر کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے اور عجب نہیں کہ جو ہے وہ پھر پلٹیں۔ دوبارہ آنے کے لیے یوسف علیہ السلام غلے کے اندر وہ جو قیمت انہوں نے ادا کی تھی وہ قیمت دوبارہ اس کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اب اس کے آگے کی آیات ہیں۔ فلما رجعوا إلى آبائهم قالوا يا آبانا منع منا الكيل۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ جو غلہ لے کر آئے ہم نے یہ لا لیے، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے عزیز مصر نے انکار کر دیا، لہٰذا فارسل معنا اخانا نقتل وإنا له لحافظون۔ لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو یعنی بنیامین یوسف علیہ السلام کا جو سگا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے،
یعنی لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ جو ہے ہم غلہ لے کر آئیں، اس کے حصے کا بھی لے کر آئیں۔ اور عزیز مصر نے لانے کے لیے کہا بھی، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اب حفاظت کے ذمہ دار ہیں کر کے اپنے ابا جان سے کہتے ہیں، تو ابا جان کیا کہتے ہیں؟ قال هل آمنوکم علیہ الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ سوال کرتے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بھی تو انہوں نے وہی کہا تھا کہ جو ہے ہم حفاظت کریں گے، اور اب دوبارہ جو ہے اس بھائی کے تعلق سے بھی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہمیں اس کو ساتھ لے جانا پڑے گا۔ تو سوال کرتے ہیں کہ ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔ ہمارے لیے بھی اس کے اندر کیا ہے؟ سبق ہے، رہنمائی ہے۔ یعنی قرآن مجید کے جو صورتیں، آیتیں جو ہم مطالعہ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر رہنمائی ہوتی ہے، اور ہم اپنا جائزہ، اپنا احتساب بھی لیتے رہنا چاہیے۔ ہمارا ہمارے لیے اس میں کیا، ہمارے لیے بھی سبق یہ ہے کہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا اللہ ہے اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا اللہ ہے۔ یہ ہم کو جو ہے اس پر ہمارا ایمان اور یقین جو ہے ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، پھر جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا۔ ایک تو غلہ بھی ان کو مل گیا قحط کے زمانے میں، اور دوسرا جو مال انہوں نے دے کر وہ غلہ لیے تھے وہ مال بھی ان کو واپس مل گیا۔ یہ دیکھ کر وہ بھائیاں پکار اٹھے کہ ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے؟ ابا جان ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا۔ ایک تو ایسے زمانے میں جب کہیں غلہ نہیں مل رہا، قحط کے زمانے میں سوکھا پڑا ہے، اس زمانے میں غلہ نہیں مل رہا، تو یہاں پر غلہ بھی مل گیا اور ساتھ ساتھ مال بھی جو ہے واپس مل گیا۔ تو اب یہ بھائیاں جو ہے بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے۔ یہ بہت خوش ہو جاتے، اب متحیہ کر لیتے کہ اب ہم جو ہے جائیں گے اور دوبارہ ہم جو ہے وہ رسد لے کر آئیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک بار شطر اور زیادہ بھی لے آئیں گے۔ اب اس بار جو ہم جائیں گے تو کیا کہتے ہیں، اور ہم زیادہ بھی لے کر آئیں گے اور اس بھائی کی ہم حفاظت بھی کریں گے۔ دوبارہ یہاں پر بھی وعدہ کرتے اپنے ابا جان سے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، یعنی ایک فرد اور اس کے گھر کا غلہ جو ہے اضافہ ہم کو اس بھائی کو لے جانے سے جو ہے مل جائے گا۔ یہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم۔ تو ان کے باپ نے کہا یہ اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا۔ میں جو ہے باپ اب یوسف علیہ السلام کو بھیج کر پچھتا رہے ہیں اور اتنے سال سے رو رہے ہیں۔ کتنے سال ہو گیا آپ؟ یہ تقریباً 20 سال ہو گیا۔ 17 سال کی عمر میں ان کو کنویں میں ڈالے، پھر کنویں سے پھر 19-20 سال کی عمر میں عزیز مصر کی بیوی نے جو ہے منہ کالا کرنا چاہیے تو وہ بے گناہ نکلے، اس کے باوجود ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں 10-12 سال ہوئے، 10-12 سال میں 32 سال کی عمر، پھر اسے 5-6 سال بعد جو ہے وہ فراوانی کا موسم تھا، تو اس وقت تو بھائیاں نہیں آئے۔ بھائیاں کب آئے؟ جب سوکھا پڑنا شروع ہو گیا، قحط پڑنا شروع ہو گیا۔ یعنی اس وقت عمر کتنی ہو گئی تھی یوسف علیہ السلام کی؟ 38 ایئرس ہو گئی تھی، 38 ایئرس، یعنی 20 سال بعد آ رہے بھائیاں، 20 ایئرس کے بعد جو ہے وہ بھائیاں آ رہے۔ تب والد ان کے کہتے ہیں میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، دیکھو جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو
پیمان نہ دے دو. کیسا وعدہ لیتے ہو؟ اللہ کا تم اللہ کے نام سے مجھ کو وعدہ نہ دے دو، پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے. اپنا قسم نہیں کھائی یا کچھ اور یہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کو پیمان دے دو کہ اسے میرے پاس جو ہے تم لوگ ضرور واپس لے کر آؤ گے. ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کو کھو چکے تھے اور روتے روتے جو ہے وہ یہ ہو گئے تھے نا، یہی مریم کھولو جا، تو روتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو روتے روتے ان کی آنکھ یہ ہو گئے تھے. تو اب جو ہے وہ یہ نہیں کرتے، اس میں یقین نہیں کرتے جلدی، لیکن اللہ کو یہ بنا کر گواہ پیمان دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لے جاؤ گے. یعنی پوری تدبیر اختیار کرتے، پورا احتیاط کرتے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ گے، لیکن پورا بھروسہ توکل اللہ پر. جب انہوں نے فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے. اب بات چیت ہو گئی، اللہ کے نام پر وعدہ لیا گیا، پیمان دے دیا گیا. جب اپنے پیمان دے دیے تو یوسف علیہ اس نے کہا دیکھو اب ہمارے اس بات پر اللہ نگہبان ہے، اللہ نگہبان ہے. یعنی کتنا اللہ پر بھروسہ دے، ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کتنا رچ بس گیا تھا یعقوب علیہ السلام کے قول پر کہ اللہ نگہبان ہے. پھر وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. پھر اس نے کہا کہ میرے بچوں، اب راضی ہو گئے، راضی ہو گئے کہ وہ اپنے بچے کو بھیجیں گے کر بنیامین کو. اب نصیحت کر رہے جانے سے پہلے، میرے بچوں مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا. اب یہ لوگ کتنے لوگ ہو گئے؟ 11 لوگ ہو گئے. اب 11 لوگ ہو گئے تو ظاہر ہے قلعے پہلے کیا رہتے تھے، شہروں کے کیا رہتے تھے، قلعے رہتے تھے اور ان کے دروازے رہتے تھے. تو ایک نہیں بلکہ 4-5 کئی زیادہ بھی رہتے تھے دروازے. تو یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ساتھ اگر تم جاؤ گے تو پہچان لیے جاؤ گے، یہ لوگ پہلے بھی آئے تھے یہ کر کے، تو اس لیے تم الگ الگ دروازوں سے جانا. تم کیا کہتے ہیں بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا. تفسیر میں ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بعد ان کے بھائی کو بھیجتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل پر کیا کچھ گزر رہی ہوگی. گو اللہ پر بھروسہ تھا اور صبر اور تسلیم میں ان کا مقام نہایت بلند تھا. ان کا یقین اللہ پر، صبر جو ہے ظاہر انبیاء ہے، نبی ہے تو بہت بلند مقام پر تھے وہ، اور اس مقام سے وہ اللہ پر بھروسہ اور صبر ظاہر ہے عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. مگر پھر بھی تھے تو انسان ہی، طرح طرح کے اندیشے دل میں آتے ہوں گے اور وہ رہ کر اس خیال سے کانپ اٹھتے ہوں گے کہ اللہ جانے اب اس لڑکے کی صورت بھی دیکھ سکوں گا یا نہیں. اسی لیے وہ چاہتے ہوں گے کہ اپنی حد تک احتیاط میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے. اب یہ مختلف دروازوں سے انٹری، یہ احتیاطی مشورہ کہ مصر کے دارالسلطنت میں یہ سب بھائی ایک دروازے سے نہ جائیں، ان سیاسی حالات کا تصور کرنے سے صاف سمجھ میں آ جاتا جو اس وقت پائے جاتے تھے. یہ لوگ سلطنت مصر کی سرحد پر آزاد قبائلی علاقے کے رہنے والے تھے. اہل مصر اس علاقے کے لوگوں کو اسی شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے جس نگاہ سے ہندوستان کی برطانوی حکومت آزاد سرحدی علاقے والوں کو دیکھتی رہی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا ہوگا کہ اس قحط کے زمانے میں اگر یہ لوگ ایک جتھا بنے ہوئے وہاں داخل ہوں گے تو شاید انہیں مشتبہ سمجھا جائے گا اور یہ گمان کیا جائے گا کہ یہاں لوٹ مار کی غرض سے آئے ہیں.
پچھلی آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ اللہ یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ، اس مضمون کی طرف خود اشارہ کر رہا کہ یہ مشورہ سیاسی اسباب کی بنا پر تھا۔ ظاہر ہے جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں ملک کے جو بارڈرز ہیں کیسے ہوتا ہے، اب سیکیورٹی ٹائٹ ہے، کوئی آسانی سے جو ہے داخل نہیں ہو سکتا، تو اس وقت اتنا نہیں رہی ہوگی، لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا، تو جو ہے وہ انہوں نے احتیاطی تدبیر ان کو اختیار کرنے کے لیے کہا۔ آگے مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا۔ اب یہ عہد و پیمان کرنے کے بعد بھی وہ کیا کہتے ہیں، میں پھر حفاظت کرو، اللہ پر توکل، بھروسہ اور تدبیری اختیار کرنے کے بعد الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کی، پھر بھی کیا کہتے ہیں، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، ان الحکم الا للہ، اللہ کے اذن سے ہی تمام چیزیں ہوتی ہیں، ایک پتا بھی جو ہلتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے، بغیر اس کے اس سے نہیں ہو سکتا، تو کسی کا حکم جو ہے نہیں چلتا سوائے اس کے۔ تو اب اس کے بعد کتنی بڑی بات کہتے ہیں، علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ یہ ایک بڑا سبق ہمارے لیے ہے، کیا ہے کہ ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ٹوٹل ہونا چاہیے، ادھر ادھر یہ نہیں ہونا چاہیے، تدبیر اختیار کرنا چاہیے، حرکت کرنی چاہیے، کیونکہ حرکت میں برکت ہے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن الٹیمیٹ بھروسہ کس پر؟ اللہ پر، توکل۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت اہم، دیکھو کتنے کرٹیکل کنڈیشن میں انہوں نے یعقوب علیہ السلام اللہ پر بھروسہ کرنے کا درس دے رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی اس کے اندر جو ہے بہت بڑا سبق ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اب پوری تدبیر سب اختیار، منصوبہ، پلاننگ سب کرنے کے بعد بھروسہ اللہ پر، اللہ پر، اللہ سے مانگنا، اللہ سے توکل کرنا، اللہ پر چھوڑ دینا، خیر شر جو بھی فیصلہ کرتا اللہ ہمارے لیے خیر کا ہی رہتا ہے، اگر شر بھی ہے تو اس کے اندر خیر ہی نکلتا، تو اس لیے پورا ہمارا توکل، بھروسہ جو ہے اسی پر ہونا چاہیے۔ یہ سبق ہم کو ملتا ہے اس صورت میں، اس آیات سے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ اور کیا فرما رہے وہ، اور کہ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے، جس کو بھی بھروسہ کرنا ہے کس کو پر کرنا چاہیے، اسی پر کرنا چاہیے، اسی پر، اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے درس ہے، اور واقعہ بھی یہی ہوا، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ آبُوهُمْ، اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے، تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ اب یہ جو متفرق دروازوں سے داخل ہونا، یہ تدبیر تھی، یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها وانہ لذو علم لما علمناہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام ہاں، بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں۔ یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی، جو ایک درد تھی، تکلیف تھی، جو ڈر تھا، جو خوف تھا، اس بچے کو بھی وہ لوگ گڑبڑ کریں گے، تو اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی کوشش کر لی، اپنی تدبیر اختیار کر لی، عہد و پیمان کی اللہ کو گواہ بنا کر، پھر مختلف دروازوں سے انٹر ہونا، احتیاط کرنا، اللہ کی امان میں دے کر اب اللہ پر بھروسہ میں کر دو، اور تم کو بھی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہ بتایا۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا،
مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو ظاہر صاحب علم تھا، یعنی اللہ نے جو علم ان کو دیا تھا وہ علم کی بنیاد پر وہ صاحب علم تھے، تو اس لیے ان کا ایمان، ان کا توکل، ان کا یقین اور ان کا عہد و پیمان اللہ پر اتنا مضبوط تھا۔ ظاہر عام انسانوں سے تو زیادہ ہی رہتا، انبیاء کا، نبی کا جو ہے اللہ پر یقین اور توکل مکمل ہوتا۔ اب یہاں پر تھوڑی سی تفسیر ہے، اس کے بعد بات ختم ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تدبیر اور توکل کے درمیان یہ ٹھیک توازن جو تم حضرت یعقوب علیہ السلام کے مذکورہ بالا اقوال میں پاتے ہو، یہ دراصل علم حقیقت کے اس فیضان کا نتیجہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان پر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوا تھا، صاحب علم ہوں، جانکار ہوں، عمل کرتے ہوں، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہونا چاہیے، اس سے دعا کرنا چاہیے، ہے نا، کہ میری عبادات اور عمل کے اندر اللہ تاثیر پیدا کرے کر کے، تو وہ چیز کو دعا کرنا۔ اگر ہماری عبادات اور ہمارے عمل اگر بغیر تاثیر کے تو پھر ایفیکٹ نہیں رہتا، دعائیں مانگیں گے لیکن دعائیں قبول نہیں ہوں گے، تو تاثیر اللہ کا فضل، اس کی رحمت کے لیے ہماری عبادات اور جو علم اللہ نے ہم کو دیا وہ اس کا اثر، جیسے یعقوب علیہ السلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ویسا جو ہے ہمارے اندر بھی عشیر کیوں نہ ہو پیدا کرنے کی اللہ سے دعا کرنے کی، اللہ کا فضل ہو۔ ایک طرف وہ عالم اسباب کے قوانین کے مطابق تمام ایسی تدبیریں کرتے ہیں، جیسے تدبیر کر رہے مختلف دروازوں سے جانا، احتیاط کرنا، پھر اس کے بعد تو جو عقل، فکر اور تجربے کی بنا پر اختیار کرنی ممکن تھی، جو اللہ نے عقل دی، صلاحیت دی، علم دیا، اس کے مطابق وہ تدبیر اختیار کر دے۔ بیٹوں کا ان کا پہلا جرم یاد دلا کر زجر و تنبیہ کرتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ویسا ہی جرم کرنے کی جرات نہ کریں۔ ان سے اللہ کے نام پر عہد پیمان لیتے ہیں کہ سوتیلے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور وقت کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے جس احتیاطی تدبیر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اسی بھی استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں، تاکہ اپنی حد تک کوئی خارجی سبب بھی ایسا نہ رہنے دیا جائے جو ان لوگوں کو گر جانے کا موجب ہو۔ مگر دوسری طرف ہر آن یہ بات ان کے پیش نظر ہے اور اس کا بار بار اظہار کرتے ہیں، کوئی انسانی تدبیر اللہ کی مشیت کو نافذ ہونے سے نہیں روک سکتی۔ انسان نے تدبیر کیا، بہت اہم نقطہ ہے ادھر، ہم نے تدبیر کیا لیکن اللہ کی مشیت نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہم پورا منصوبہ کر رہے، پلان کر رہے، سب کچھ کر رہے، لیکن اللہ کی مشیت نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہوتا، یہ نقطہ بھی اہم ہے۔ تو توکل الٹیمیٹلی اللہ پر، چاہے تو اللہ ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، یہ نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری یقین اور ایمان کو اور اللہ پر توکل کرنے کے لیے جو ہے نا یہ بہت ضروری۔ ہم تدبیر بہت کچھ کر لیں گے، پلاننگ، منصوبے، وہ یہ ٹیکنالوجی، یہ سب کر لیں گے، لیکن اگر اللہ کی مشیت اسے نافذ نہیں کرانا چاہتی، روکنا چاہیے تو رکے گا وہ کام۔ یہ ہے ہمارا، اور اسی لیے اللہ پہ چھوڑ دینا، پوری کوشش کرنا، پوری عمل کرنا، پوری تدبیر اختیار کرنا، لیکن نتیجہ توکل اللہ پر یہ ہونا چاہیے، اللہ کے ہی کے فضل پر ہونا چاہیے۔ دراصل حفاظت اللہ کی حفاظت ہے، اور بھروسہ اپنی تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ ہی کے فضل پر ہونا چاہیے۔ بہت پریکٹیکل باتیں ہیں، بہت پریکٹیکل باتیں، امتحان کا معاملہ ہو، کاروبار کا، تجارت کا معاملہ ہو، نوکری پیشہ کا معاملہ ہو، کوئی بھی ہم کام کرتے ہوں پورا کریں، لیکن چھوڑیں اللہ، توکل اللہ پر کریں۔ صحیح توازن اپنی باتوں میں اور اپنے کاموں میں صرف وہی شخص قائم کر سکتا جو حقیقت کا علم رکھتا ہو، جو یہ بھی جانتا ہو کہ حیات دنیا کے ظاہری پہلو میں اللہ کی بنائی ہوئی فطرت انسان سے کس صحیح اور عمل کا تقاضا کرتی ہے، اور اس سے بھی واقف ہو کہ اس ظاہر کے پیچھے جو حقیقت نفس الامری پوشیدہ ہے، اس کی بنا پر اصل کار فرما طاقت کون سی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے اپنے صحیح عمل پر انسان کا بھروسہ کس قدر بے بنیاد ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے، ان میں سے جس کے ذہن پر ظاہر کا غلبہ ہوتا، ظاہر کا غلبہ یعنی یہ دیکھ کر، اسباب کو دیکھ کر،
اس پر بھروسہ نہیں، تدبیر، پلاننگ، اسباب سب اختیار کر، لیکن ہو گیا تو تھوڑا سا ظاہر کا غلبہ ہوتا ہے، وہ توکل سے غافل ہو کر تدبیر ہی سب کچھ سمجھتا ہے، ایسا ہے، تدبیر ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا، اور جس کے دل پر باطن چھا جاتا وہ تدبیر سے بے پرواہ ہو کر نرے توکل ہی کے بل پر زندگی کی گاڑی چلانا چاہتا ہے۔ یہ بڑی اہم آیات تھی جس کی تلاوت اور تفسیر ہم نے ابھی سماعت کی۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم صحیح سمجھیں کلام مجید کو، اس سے جو درس ہمیں لینا چاہیے وہ لیں، تدبیر ہم کریں، لیکن توکل اللہ پر، بغیر اللہ کے فضل سے کوئی تدبیر پوری نہیں ہوتی، ہمارا توکل بھروسہ اللہ پر رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بڑا اچھا۔